الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم الہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریف خالق کائنات کی ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ زلانے والا وہی، مارنے والا بھی وہی، فعل کرنے والا بھی وہی، پاس کرنے والا بھی وہی۔ ان کے بعد آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، کشتی ملت کے ہونہار، سب سے انوکھے، سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے آنکھوں کے تارے، بی بی آمنہ کے پھول ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن، اللہ کے پاس سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیتیں جو نازل ہوئی، سب کا کچھ نہ کچھ شان نزول ہے۔ واقعہ کو بیان کرنے کے لیے اور کچھ چیز بتانے کے لیے تمام قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت اتری، سب کا شان نزول ہے۔ گویا کہ جب مشرکین کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ تم جس دین کی بات کر رہے ہو، جس خدا کو مانتے ہو، آخر اس کا نام و نسب کیا ہے؟ آخر اس کو کیا مانتے ہو؟ اور وہ ہے کیا؟ کیا وہ سونے کا ہے؟ کیا وہ چاندی کا ہے؟ کیا وہ کسی پیتل کا ہے؟ تب جا کے یہ 4 آیت مکہ مکرمہ میں اتری، نازل ہوئی، جو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ واقع میں یقیناً سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یا میرے آقا، میرے ماں باپ پہ قربان، یہ سورہ اخلاص سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے اور میں ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس سورہ سے محبت کرتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے محبت کیا۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جلوہ فروز تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے آئے اور آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کا تہائی حصہ نہ بتا دوں اور تمہیں تلاوت کر کے نہ سناؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سب نے فرمایا کہ میاں میرے آقا، میرے ماں باپ پہ قربان، یقیناً سنا دیجیے۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا اور کر کے آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ کا انتظار کیے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تہائی حصہ کہ آپ بتائیں گے، یہ تو آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے یقیناً پورے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے کا ثواب ہے۔ جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا، گویا کہ اس نے پورا قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ سورہ اخلاص قرآن کی
تہائی حصہ ہے، اور بھی کافی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی، اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی جب نازل فرمایا مشرکین کو سنانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تو اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر میں بات کروں کل کی، کل کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اب اس کے اندر احد آ رہا ہے، تو احد کا اگر معنی دیکھا جائے تو اسے کہتے ہیں جو یافتہ ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، یافتہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، ترجمہ کنز الایمان، اللہ صمد ہے۔ اب میں بات کروں صمد کی، تو صمد اس کو کہتے ہیں جو بے نیاز ہو، بے نیاز کو صمد کہتے ہیں، بے نیاز ہونا، یعنی کہ اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ تمام چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، اگنے سے، اٹھنے سے، نیند سے، ہر وہ چیز سے وہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اللہ ہے، وہ ایک نور ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یعنی کہ ترجمہ کنز الایمان، اس کا، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، یعنی کہ اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے وہ نہ جنا گیا، یعنی کہ اگر بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بہن ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ٹکر کا، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ نے اپنا پریچے دیا کہ میں کون ہوں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی
وہ ذات ہے جس نے ساری جہاں کو بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائے، اتنی بڑی بڑی مخلوقیں سمندر کے اندر ہے، اس کو کھلانے والا کون کھلا رہا ہے؟ صرف اللہ کھلا رہا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی کھلا سکے، کھلانے والا میرا رب کی ذات ہے۔ کیا وہ کہیں سے اس کو رزق دیتا ہو، مگر اللہ کھلانے والا وہی ہے۔ تمام خوبصورت چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ ہر چیز اللہ نے بنایا ہے، اور 6 دن کے اندر تمام یہ عالم تیار کر دیا۔ یہ میرا پروردگار ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یقیناً اللہ صرف اللہ ہے۔ اگر مجھ سے کہنے میں، انجانے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔